ایک بار پنجاب میں ایک جگہ گفتگو کے لیے گیا تو مجھے دوستوں نے ایک وکیل صاحب ایک ایڈوکیٹ بھائی سے ملاقات کرائی کہ یہ چاہتے ہیں میرا مفتی صاحب سے ذرا آمنا سامنا کرائیں، میں 2-4 کوئسچن پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا 2-4 کیا ہوتے ہیں؟ 2-4 میں ایک سوال پوچھیں جو چاروں کا ایک ہی بن جائے، ٹائم آپ کا بچے ٹائم ہمارا بچے۔ کہنے لگے جی بالکل ٹھیک ہے، میں وکیل ہوں، وکیلانہ طرز پر گفتگو کروں گا۔ میں نے کہا میں نے بھی اپنی ریگولر BA کے بعد LLB کی پریکٹس کی ہے، آپ بے فکر رہیں، ہم پیٹی بند بھائی ہیں، آپ پوچھئے میں آپ کو انشاءاللہ جواب دوں گا۔ وہ کہنے لگا تمہارے مدارس میں مولوی حفظ پڑھاتے ہیں، بچوں کو قرآن رٹواتے ہیں، یاد کرواتے ہیں، ذہنوں میں بٹھلاتے ہیں، مجھے اس کی لاجک سمجھ نہیں آتی، اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی، اس کی ریزن سمجھ نہیں آتی، اس کے پروف اور دلیل سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا جی کیوں، قرآن پڑھانا چھوڑ دیا جائے؟ کہتے ہیں جی بالکل اس پر محنت نہ کریں۔ میں نے کہا وجہ؟ کہتے ہیں تمہیں مولویوں سے سنا ہے، تم کہتے ہو انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کریم کو ہم نے اتارا، اللہ فرماتے ہیں حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے۔ کہ جب حفاظت اللہ کے ذمے، حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے تو پھر تم کیوں حفظ کرتے ہو، کیوں حفظ کراتے ہو، کیوں دار التحفیظ کھولتے ہو، کیوں بچوں کو رٹواتے ہو، کیوں محنتیں کراتے ہو؟ چھوڑ دو، جو چاہے گا پڑھے گا، جو چاہے گا نہیں پڑھے گا، لیکن اگلی نسلوں تک قرآن جائے گا، ذمہ داری اللہ کی ہے۔ اس لیے اس پر محنت، اس پر کوشش، اس پر لگن، اس پر تگ و دو نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا بھائی آپ کا سوال ختم ہوا؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا بعض اوقات سوال کے جواب دینے کے لیے سوال کا جواب دیا جاتا ہے، بعض اوقات سوال کا جواب سمجھانے کے لیے سوال پر سوال کیا جاتا ہے۔ اگر سوال پر سوال کریں جو اس سوال کا جواب وہ پہلے سوال کا جواب بنتا ہے۔ میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، اس کا جواب آپ دے دیں، اس کا جواب میں دے دوں گا۔ کہنے لگے جی فرمائیے۔ میں نے کہا میرے بھائی اللہ پاک نے صرف قرآن میں یہ تو نہیں فرمایا کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا، اللہ نے تو بہت سی چیزوں کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے۔ اللہ پاک کی طاقت میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ پاک کے ہاتھ میں یہ تمام ذمہ داریاں اور بہت سی ہیں، آپ نے ان پر سوال نہیں کیا، آپ نے علماء پہ کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا اور ذمہ داریاں آپ گنوا لیں، میں ان سے پوچھوں گا۔ میں نے کہا باقیوں سے چھوڑو، آپ بھی روزانہ کچھ کام کرتے ہیں یا فارغ بیٹھتے ہیں؟ کہنے لگا 2 کام کرتا ہوں، عدالت میں وکیل ہوں، میں وہاں مقدمات لڑتا ہوں۔ نمبر 2 ایک کاروبار ہے پراپرٹی ڈیلرز کے ساتھ، میں نے شیئر رکھا ہوا ہے، وہاں پر ہم زمینیں خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں۔ میں نے کہا کیا ضرورت ہے رزق حلال کمانا چھوڑ دو، دکان کو تالا لگاؤ، چابیاں دریا میں ڈال دو۔ آپ وکیل کیوں بنتے ہیں، بھاری فیسز کیوں لیتے ہیں، گھر میں بیٹھ جائیں۔ کہنے لگا مولانا امپاسبل، یہ تو ناممکن ہے، بچوں کا پیٹ پالنا ہے، میں نے حلال روزی بھی تو کمانی ہے۔ میں نے کہا کیوں کمانی ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق دینا میرے اللہ کی ذمہ داری۔ رب قرآن میں فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وایاکم۔ اے لوگو بھوک کی وجہ سے بچوں کا قتل کیوں کرتے ہو؟ ہم بچوں کو جیسے رزق دیتے ہیں ویسے تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں واللہ خیر الرازقین، رب بہتر رزق دینے والا ہے۔ میں نے کہا اللہ کی ذمہ داری رزق دینے کی ہے، تو تگ و دو کیوں کرتا ہے؟ اللہ کی ذمہ داری روزی دینے کی ہے، تو محنتیں کیوں کرتا ہے؟ اللہ کی ذمہ داری تجھے معیشت سوار کے دینے کی ہے، تو تگ و دو کیوں کرتا ہے؟ تو دکان کو تالے لگا، وکالت کا کام ٹھپ کر دے، گھر میں بیٹھ جا، محنت کی ضرورت نہیں ہے، ذمہ داری اللہ پوری کرے گا۔